اچھا، ایک ریاست صاحب جو بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ پیرا 53 کا سپریم کورٹ نے اپنی آفیشیل سٹیٹمنٹ کے اندر ذکر کیا، حکومت نے اس کا کہیں ذکر نہیں تھا کیا. پیرا 53 آپ پڑھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اتنی کمزور حکومت سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آرڈر جاری کرے گی کہ آئی ایس آئی یہ کرے گی، آئی بی یہ کرے گی، اور فوج کو یہ حکم اور وہ حکم، وہ نہیں کر سکتی. تو 70-80 بندوں کے ساتھ حکومت بنا کے کھڑے ہیں اور سپورٹ کے لیے روزانہ پنڈی کی طرف وہ منہ کر کے صبح دعا مانگتے ہوں گے کہ میری طرف ہی دیکھتے رہیں. ویسے تو وہ چلا نہیں سکتے، تو ایسا قانون بن سکتا ہے اس موقع پہ؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا، تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. 90 کے جو الیکشن تھے اس میں 96 کے اندر جو ہمارے ایئر مارشل اصغر خان صاحب تھے ریٹائرڈ، انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی. 16 سال بعد اس کا فیصلہ ہوا. اصغر خان کیس جو ہے جی سر، مشہور زمانہ، جی سر. اس کے بعد آئی جی آئی کی وہ جو پیسے دینے والا معاملہ تھا نا، ہاں، بینظیر بھٹو والا وہ معاملہ. دوسرا یہ تھا کہ آپ سلیم شہزاد صافی والا کمیشن آپ دیکھ سکتے ہیں، حامد میر والا آپ کمیشن دیکھ سکتے ہیں، آپ فیض آباد دھرنا کمیشن دیکھ سکتے ہیں. ان تمام کمیشنز اور پینما یہ سارے ان کو چھوڑ دیں. کانسٹیٹیوشن آف 1973 کے اندر جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے وہ ڈیفائن کر دی گئی کہ یہ 3 آرگنز آف سٹیٹ ہیں اور یہ ان کا ڈومین ہے اور اس کے اندر انہوں نے رہ کے کام کرنا ہے. پھر ایک اور ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، الجہاد ٹرسٹ ورسز فیڈریشن آف پاکستان. اس کے اندر عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کر دیا گیا. اب یہ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے. یعنی آپ چھوڑ دیں کمیشنز کی کیا ریکمنڈیشن تھی، ان پہ کیا عمل درآمد ہوا. جب آپ کانسٹیٹیوشن کو جو پیرا نہیں، 53 ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جج کے حکم نامے کا حصہ ہے. بالکل یہی بات ہے. اور اس میں شوکت صدیقی صاحب نے بھی اس کو ٹیک اپ کیا تھا، فیض آباد دھرنے کو. الٹیمیٹلی اس کے اندر جو ریکمنڈیشن دی تھی اس پہ آج تک عمل درآمد نہیں ہوا. آپ دوبارہ انہوں نے کیا کریں کہتے ہیں نا، دیکھیں قوانین کو چھوڑ آپ دیں. کا خیال ہے سپریم کورٹ کے کہنے سے اس پہ کوئی عمل نہیں ہوگا؟ اگر ہونا ہوتا تو 90 کی میں نے مثال دی تھی، آج تک کسی کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد اصغر ہوا. خان کیس کے اندر حکم یہ ہوا تھا کہ آپ ان کے خلاف تحقیقات کریں. حکومت کو یہ کہا گیا تھا نا تحقیقات کریں، کارروائی کریں. ہوئی کارروائی کرنے کا خیال ہے، تحقیقات کسی نہیں. میں ہوا. جنرل بیگ اور جنرل اسد درانی، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جتنی آئے ریکمنڈیشنز آج تک جتنے کمیشنز کی آئی ہیں کسی پہ عمل درآمد نہیں ہوا. میں بڑی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ نیت کی بات ہے. قانون ہے، موجود ہے، کسی لیجسلیشن کی ضرورت نہیں. کوئی قانون برا نہیں ہوتا، اس کی امپلیمنٹیشن اس کو اچھا یا برا بناتی ہے. اصغر خان کیس میں جنرل اسد درانی نے سائنڈ ایفیڈیوٹ سپریم کورٹ میں جمع کرایا تھا، جس کے اندر انہوں نے تصدیق کی تھی کہ ہاں انہوں نے اس وقت کے چیف کے کہے کے اوپر پیسے تقسیم کیے تھے. اور اس کے بعد اسد درانی کو خود انہوں نے کہا سیکورٹی رسک ہے، جو فارمر ڈی جی آئی ایس آئی ہے اسی کو کہا سیکورٹی رسک ہے. یہ ہم کہتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس وقت 6 ججز کا خط ہے نا، یہ پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری اور دنیا کی جوڈیشل ہسٹری کا یہ پہلا پریسیڈنٹڈ واقعہ ہے. چونکہ یہ میں سمجھتا ہوں اس کو بہت لوگ لائٹ لیتے ہیں، یہ آتش فشاں ہے اس پاکستان کی تاریخ صحیح استعمال کیا ہے، کیونکہ اس سے پورے نظام کی بنیادیں لرزنی شروع ہو گئی ہیں اور ابھی پتہ چلے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کیا انفولڈ کیا ہوتا ہے. اس کو بہت کیجولی لے رہے. اور میں حکومت سے بھی یہ بڑی درخواست کرتا ہوں کہ جیسے حکومت بھی پوزیشن لے لیتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پہ کوئی خاص پوزیشن نہ لے.